آج مجھے پتہ چلا کہ دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اپنا نام یزیدی رکھے ہوا ہے، خود کو یزیدی مذہب کہتا ہے۔ تو میں نے گروہ کھول کر کے اس مذہب کے عقائد کو جاننا چاہا، تو بہت سارے عقائد مجھے ایسے ملے جو ہندو دھرم سے میل کھاتے تھے، اور بھی دوسرے دھرم سے، جیسے پارسی مذہب سے اور بھی دوسرے مذاہب سے۔ تو میں نے پوچھا کہ تو بہت ساری باتیں ہندو دھرم سے ملتی جلتی ہے، تو بتایا کہ یہ ایک ہی کلچر کی بات ہے، انڈو ایرانین کلچر جس کو بولتے ہیں۔ تو پھر بہت ساری باتیں ہوئی اس پر، تو پھر شادی بیواہ کے موقع کے متعلق بھی بات ہوئی۔ تو آپ دیکھیں، پھر میں نے آگے چل کر کے اسلام کے بارے میں بھی بات کیا کہ شادی کے متعلق تو سب سے زیادہ سختی اسلام میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی غیر مسلم سے جان بوجھ کر شادی کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہندو دھرم کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی اونچی جاتی کا ہندو نچلی جاتی کے ہندو سے شادی کر لے، لڑکی سے، یا نچلی جاتی کا لڑکا اونچی جاتی کے ہندو سے شادی کر لے، جاتی الگ ہو، تو اس سے بھی دھرم بدل جاتا ہے، پتیت ہو جاتا ہے۔ اس کو پتیت بولتے ہیں۔ تو پتیت اور کفر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی ترجمہ لگ بھگ آتا ہے۔ پتیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دھرم سے نکل جانا، دھرم سے گر جانا۔ کفر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ دھرم سے نکل جانا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو خیر، بات لمبی کیے بغیر بہت اچھے سوالات آئے ہیں، ذہن میں آئے تھے، وہ میں نے کیے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، آپ کے علم میں بھی، گیان میں بھی کافی بڑھوتری ہوگی، اور بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا، ایسی باتیں جاننے کو ملے گا جو آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے شاید۔ یہاں دیکھیں، اردو ہندی دونوں ہے، گرچہ صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن آپ اگر دیکھیں تو بہت ساری باتیں، اگر آپ سنیں بھی تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ یہاں میں نے سوال کیا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجک ڈھانچے میں آپ نے کہا کہ یزیدی اپنے ہی میں شادی کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن ہندو دھرم میں اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سختی ہے کہ اپنی ہی جاتی میں شادی کرنی ہے۔ یہ میں نے سوال کیا تھا۔ جواب کچھ الگ ہے، لیکن پھر بھی بہت حد تک صحیح ہے۔ یہ جواب دے رہا ہے کہ آپ کا مدعا بالکل صحیح ہے کہ ہندو دھرم میں جاتی پرتھا، کاسٹ سسٹم شادی کے معاملے میں بہت سختی کا کارن بنتی ہے، اور یہ یزیدیوں کے سماجک ڈھانچے سے کچھ سمانتا رکھتا ہے، لیکن تربتا اور پیمانے کی درشٹی کون سے کہیں ادھک جٹل اور سخت ہے۔ آئیے اس تلنا کو اسپشٹ کریں کہ یزیدی اور ہندو دھرم کے سماجک ڈھانچے میں شادی کے نیم کیسے ملتے جلتے اور کیسے الگ ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان کے یہاں 3 ذاتی ہوتی ہے۔ یزیدی دھرم کے اندر 3 ورگ جس کو بولتے ہیں، جاتی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہندو دھرم کے اندر 4 جاتیاں ہیں، پھر ہر جاتی کے اندر الگ الگ ہے، اس کو چھوڑے۔ لیکن اگر آپ ہندو دھرم کو دیکھیں تو برہمن سے برہمن، چھتریہ سے چھتریہ، ویشیہ سے ویشیہ، شودر سے شودر۔ پھر لگتا ہے کہ یہ بات میں چلا ہے کہ شودر کے اندر بھی ہزاروں جاتیاں ہو گئی ہیں، بلکہ 4-5 ہزار جاتیاں شودر میں ہیں، اور یہ لوگ اپنے میں شادی کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ہندو دھرم کہتا ہے کہ شودر سے بھی واہ کرے، چاہے وہ شودر یادو ہو، کرمی ہو، کیا بولتے ہیں، نائی ہو، کمہار ہو، جو بھی ہو، بنیا ہو۔ بنیا تو خیر وہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے آپ تیلی وغیرہ کو مان سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ سماجک وبھاجن، یزیدی سماج 3 مول ورگوں میں وبھاجت ہے: شیخ دھارمک نیتا جو اچ درجہ رکھتے ہیں، پیر آدھیاتمک صلاح کار جو شیخ سے کم درجہ رکھتے ہیں، مرید سمانے انویائی جو سب سے بڑا ورگ ہے۔ اب دیکھیں یہاں کی شادی کے نیم۔ یزیدی اپنے ورگ کے بھیتر شادی کرنے کے لیے بادھے ہے،
ادھارن کے لیے ایک شیخ کیول شیخ ورگ سے شادی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ غیر یزیدیوں سے شادی پوری طرح سے نشید ہے۔ یدی کوئی یزیدی غیر یزیدی سے شادی کرتا ہے تو اسے سمودائے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ نیم یزیدی سمودائے کی پہچان اور پوترتا کو بنائے رکھنے کے لیے ہے۔ سختی کی پرکرتی، یزیدی سمودائے چھوٹا ہے، لگ بھگ کچھ لاکھ ویکتی، اس لیے ان کا سماجک ڈھانچہ سیمت اور سخت ہے، لیکن ورگوں کی سنکھیا کم ہونے کے کارن یہ اپیکشاکرت سرل ہے۔ اب دیکھیں یہ ہندو دھرم کے بارے میں بتایا گا، پھر میں آپ کو 2-3 مثالیں دے کر کے بتاؤں گا۔ یہاں کہ ہندو دھرم کا سماجک ڈھانچہ اور شادی کے نیم۔ اسلام کے متعلق جو میں نے سوال کیا تھا وہ نیچے ہے، اور بہت ہی مہتوپورن اور بڑی اہمیت والا سوال ہے، جو آج کے دور میں لو جہاد یا اس طرح کی جو ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تو اس بات کو جاننے کے لیے یہ سب جو لو جہاد کی باتیں چل رہی ہیں، یہ سب برہمنوں کی خود کی پیدا کی ہوئی باتیں ہیں، ہندوؤں کی خود کی پیدا کی ہوئی باتیں ہیں۔ اسلام کے اندر یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے۔ اسلام ایک ہی مسلمان جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، جس کو یہ لوگ لو جہاد کہتے ہیں۔ تو وہ باتیں آخر میں آئی ہیں، 5 منٹ کے بعد آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ ابھی ہم ہندو دھرم کے بارے میں جان رہے ہیں، اور آپ کا جاننا ضروری ہے۔ میں ہندو دھرم، چونکہ ہندو دھرم کو میں بہت زیادہ پڑھا ہوں، بڑے بڑے ان کے پنڈتوں سے زیادہ میں نے اپنے ذہن کے اندر ہندو دھرم کو رکھے ہوا، ہندو دھرم کی کتابوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہوا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں کیا ہے، یہاں لکھا ہے کہ سماجک وبھاجن، ہندو سماج ورن اور جاتی کے ڈھانچے پر آدھارت ہے۔ ورن 4 مول ورگ، جیسے برہمن، چھتریہ، ویشیہ، شودر۔ جاتی ہزاروں اپ جاتیاں جو ورن سے جڑی ہیں، لیکن ادھک وششٹ اور استھانیہ ہے۔ وہ 4 ورن کے اندر پھر ہر ورن کے اندر، خاص کر کے شودروں کے اندر، چونکہ شودر کی سنکھیا زیادہ ہے، 80%، اگر دلتوں کو ملا لیا جائے تو 80 سے 90 ہو جاتا ہے، ایک بڑی تعداد تھی۔ تو ان کو 4 سے 5 ہزار حصوں میں تقسیم کرنے سے یہ آسانی ہو گئی کہ پھر برہمن کی تعداد بڑھ گئی، برہمن طاقت میں آ گیا، اور ہزاروں سال سے برہمن پھر مالک بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز تھی اصل میں۔ یہاں لکھا ہے کہ شادی کا نیم، ہندو دھرم میں شادی کے نیم جاتی پرتھا سے جڑے ہیں۔ پرمپراگت روپ سے شادی اپنی جاتی یا اپ جاتی کے بھیتر ہی ہوتی ہے، اینڈوگامی، اور کبھی کبھی جاتی کے بھیتر بھی وششٹ پریوارک سموہوں، گوتر کے باہر شادی کی جاتی ہے۔ جاتی سے باہر شادی، انتر جاتی شادی کو پرمپراگت روپ سے سماجک روپ سے اسویکاریہ مانا جاتا ہے۔ اس کے پرینام سوروپ پریوارک بہشکار یا انیہ سماجک دنڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اس کو یہاں پھر دونوں کا موازنہ ہے، موازنہ دیکھ کر کے پھر ہم آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتائیں گے، جو میری ویڈیو میں کئی جگہوں پہ آئی بھی ہے۔ یہاں سمانتا دکھا رہے کہ دونوں دھرموں میں اینڈوگامی، اپنے سموہ کے بھیتر شادی پر زور ہے۔ دونوں میں شادی کے نیم سماجک ڈھانچے اور پہچان کو بنائے رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دونوں سماج میں سماجک ورگ، یزیدیوں میں شیخ، پیر، مرید، ہندوؤں میں ورن، جاتی شادی کے نرنیوں کو پربھاوت کرتے ہیں۔ انتر 5، پیمانہ اور جٹلتا، یزیدیوں کے ورگ سیمت کیول 3 ہے، جبکہ ہندو دھرم میں ہزاروں جاتیاں اور گوتر شادی کے نیموں کو ادھک جٹل بناتے ہیں۔ ہندو ویوستھا کی سختی کی تیرتا بہت ادھک ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے اور وودھ سماج پر لاگو ہوتے ہیں۔ غیر سدسیوں سے شادی، یزیدیوں میں غیر یزیدی سے شادی پوری طرح سے نشید ہے، منع ہے، جبکہ ہندو دھرم میں انتر جاتی شادی کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن آدھونک یگ میں یہ کچھ شہروں اور پرگتیشیل ورگوں میں سویکار کیا جا رہا ہے۔ غیر ہندو سے شادی بھی سمبھو ہے، یدپی پرمپراگت روپ سے اس کی ہتوتساہک کیا جاتا ہے۔ سماجک پربھاؤ، ہندو دھرم میں جاتی پرتھا شادی کے علاوہ جیون کے ہر پہلو
پیشہ، سماجک استھتی، دھارمک ریتی رواج کو پربھاوت کرتا ہے، جبکہ یزیدیوں کا ڈھانچہ ادھک تر شادی اور دھارمک بھومکاؤں تک سیمت ہے۔ تو یہاں بھی کچھ برابری تو اس کے اندر بھی ہے کہ شادی کے اندر بھی ہندو دھرم کے اندر یہ دیکھتا ہے، اور دھارمک بھومکاؤں کے اندر جو دھرم کے کام کاج ہے اس کے اندر بھی ہے کہ برہمن یہ جو ہے اونچی جاتی کا ہے تو وہ پوجا پاٹ یا اس طرح کے دان وغیرہ یہ ساری چیزیں برہمن کرے گا، تو یہ چیزیں بھی ہے اس کے یہاں۔ اب یہاں دیکھیں ایتہاسک سندربھ میں ہندو جاتی پرتھا ہزاروں سال پرانی ہے اور ویدک پرمپرا سے جڑی ہے، جبکہ یزیدی ڈھانچہ شیخ عدی کے یگ یعنی 12ویں صدی میں سنگٹھت ہوا اور اس کا دائرہ اپیکشاکرت چھوٹا ہے۔ حالانکہ یزیدی دھرم بھی ہزاروں سال پرانا ہے، 2000 سال پرانا ہونا چاہیے، 2 سے 3000 سال پرانا۔ سختی کی تلنا، آپ نے صحیح کہا کہ ہندو دھرم میں جاتی پرتھا کی سختی ہزاروں گنا ادھک پرتیت ہوتی ہے، کیونکہ ہندو سماج میں جاتیوں کی سنکھیا اور ان کی پھر وہی بات آ گئی۔ یزیدیوں کی سختی اپنے آپ میں انوکھی ہے، کیونکہ ان کے سمودائے کے چھوٹے ہونے کے کارن غیر یزیدیوں سے پوری طرح دوری کا نیم ان کی پہچان کے لیے انیواریہ ہے۔ تو اوپر کچھ باتیں آئی ہے تھی کہ ہندو دھرم کے اندر اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ غیر جاتیوں کے اندر شادی وواہ ہو رہا ہے، لیکن ہندو گرنتھوں کو آپ دیکھیں تو 1-2 جگہوں پہ نہیں، میں نے لکھ کر کے رکھا ہے، ثبوت کے طور پر بھی لکھا ہے، تو سینکڑوں جگہوں پہ یہ باتیں آئی ہیں، سینکڑوں کہ ہزاروں جگہوں پہ آئی ہیں۔ ایک میں گوتم اسمرتی سے، گوتم دھرم سترا سے ایک چیز پڑھ کر کے ایک بات بتاتا ہوں۔ گوتم دھرم سترا کے اندر، اسے آپ اس کی سختی کو سمجھ لیں گے، گوتم دھرم سترا کے اندر ہے کہ کوئی شودر یعنی نچلی جاتی کا ہندو برہمنی سے، برہمن کی لڑکی سے شادی کر لے یا ریپ کر لے تو کیا سزا ہوگی؟ تو وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شودر برہمنی سے ریپ کرتا ہے، زبردستی اس کی عزت لوٹ لیتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا لنگ جو آلہ ہے سیکس کا، اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شودر کسی برہمنی سے شادی کر لیتا ہے اور پھر اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس سے دگنی سزا دی جائے گی۔ دگنی سزا کیا ہے کہ لنگ تو کاٹا بھی جائے گا اور لنگ کے ساتھ ساتھ پھر اوپر کا دھر بھی کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ سختی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اونچی جاتی کی شادی اونچی جاتی سے بھی دیکھیں تو پرانوں کے اندر بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جگہ تو میں نے ویڈیو میں دکھایا بھی ہے، بنایا بھی ہے کہ ایک چھتری راجا کا لڑکا ایک ویش کی لڑکی، دونوں اونچی جاتی ہے، سے محبت ہو جاتی ہے، پھر شادی کرنا چاہتا ہے، باپ منع کرتا ہے، پھر برہمن لوگ جو رشی ہیں وہ منع کرتے ہیں، بیٹا تیار نہیں ہوتا ہے، پھر باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی سختی دکھائی گئی ہے، اور بھی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کوئی برہمن کسی شودر عورت سے وواہ کر لے تو وہ پتیت ہو جاتا ہے۔ ورن سنکر ان کے یہاں بہت عام لفظ ہے، جو ایک جاتی اگر دوسری جاتی کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اوپر ہو یا نیچے ہو جو ہو، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کو پتیت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے یہاں ملتی ہیں۔ پھر میں نے اسلام کے متعلق اب یہاں سے سوال کیا ہے۔ میں نے سوال کیا ویسے تو سارے دھرم اپنے میں ہی شادی کی اجازت دیتا ہے، اسلام میں تو اور بھی سختی ہے، جائز سمجھ کر کوئی غیر مسلم سے شادی کر لے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ اسلام کے اندر تو اور بھی زیادہ سختی ہے۔ تو گروہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مدعا بالکل صحیح ہے، دنیا کے ادھیکانش دھرم اپنے سمودائے یا وشواس کے بھیتر شادی کو پراتمکتا دیتے ہیں، اور اس سمبندھ میں وبھن دھرموں میں الگ الگ استر اور سختی پائی جاتی ہے۔ اسلام، یزیدی دھرم، ہندو دھرم اور انیہ دھرموں میں شادی کے نیموں میں کچھ سمانتائیں ہیں، لیکن ان کی تربتا، ویاکھیا اور سماجک پربھاؤ الگ الگ ہیں۔ آپ نے وشیش روپ سے اسلام میں غیر مسلم سے شادی کے بارے میں سختی اور اس سے جڑے فتووں کا الیکھ کیا ہے،
تو آئیے اسے یزیدی اور ہندو دھرم کے سندرب میں تلنا کر کے کرتے ہیں تاکہ اسپشٹ تصویر سامنے آئے۔ اب یہ تلنا کو کیا دیکھنا ہے، میں نے وہ باتیں اس کو رہنے دیں، پھر اس پر ہم ایک سوال کر کے بات یہاں سے کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں کیا ہے، یہاں یہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ شادی کا نیم یزیدیوں میں غیر یزیدی سے شادی پوری طرح سے نشید ہے، اور یہ پابندی پروشوں اور مہیلاؤں دونوں پر سمان روپ سے لاگو ہوتا ہے۔ اس کا کارن ان کے چھوٹے سمودائے غیر یزیدی سے شادی کرنے والے کو سمودائے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ سختی کی تلنا کر رہے ہیں کہ یزیدیوں کی سختی اپنے آپ میں گمبھیر ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا بند سمودائے ہے جہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اسلام میں مسلم پروش کے لیے اہل کتاب سے شادی کی سیمت گنجائش موجود ہے، جو یزیدی کے مقابلے میں کچھ لچیلا پن دکھاتا ہے۔ حالانکہ مسلم میں مہیلا کے لیے یہ پابندی یزیدی جیسی ہی سخت ہے۔ یعنی مسلم عورت اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو، ان دونوں کو اہل کتاب مانا جاتا ہے۔ اب پھر یہاں ہندو دھرم ہی کے بارے میں وہی پچھلی باتیں آئی ہیں، لگ بھگ ایک ہی جیسی ہیں، کہ ہندو دھرم کی سختی جاتی پرتھا کے کارن ہے۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور یہ پھر آگے کیا ہے، ساجھا رجحان۔ آپ نے صحیح کہا کہ لگ بھگ سبھی دھرم اپنے سمودائے کے بھیتر شادی کو پراتھمکتا دیتے ہیں۔ اس کا کارن پہچان، وشواس اور سنسکرت نرنترتا، یا پھر عیسائی ہے، یہودی ہے، اسلام ہے۔ اسلام میں غیر مسلم سے شادی کی پابندی دھارمک آدیشوں شریعت سے جڑی ہے، اور کفر کا فتویٰ اسے وشیش روپ سے سخت بناتا ہے، خاص طور پر پرمپراگت سماج میں۔ پھر یہودی ہے، پھر یہاں پر ہندو دھرم ہے۔ تو یہاں یہ بات آ گئی کہ اور بھی نیچے بہت سارے سوالات ہیں۔ یہاں دیکھیں، پھر اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی غیر مسلم عورت سے شادی کرنا جان بوجھ کر، جائز سمجھ کر، انجانے میں شادی ہو گئی تو یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، معلوم ہو تو الگ ہو جائیں، لیکن اگر جان بوجھ کر شادی کر رہے ہیں تو پھر یہ کفر ہے، اسلام سے شادی کرنے والا نکل جائے گا، جائز سمجھ کر کے کر رہا ہے کوئی تو۔ سبھی دھرم اپنے سمودائے کے بھیتر شادی کو بڑھاوا دیتے ہیں، لیکن سختی کی پرکرتی بھن ہے، الگ الگ ہے۔ اسلام میں غیر مسلم سے شادی کی پابندی شریعت سے جڑی ہے، اور کفر کے فتوے کی سمبھاونا اسے دھارمک روپ سے سخت بناتی ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ پھر میں نے اسے اوپر ایک بات کہا تھا، اوپر ایک بات انہوں نے کہا تھا، تو میں نے اسے لکھا تھا کہ ہندی میں کچھ ادھر ادھر ہو گیا۔ اچھا، آپ نے لکھا ہے کہ جبکہ کافر پروش یا مہیلا سے نکاح کو جائز ماننے والوں پر کفر کا، وہ یہاں سے الگ ہو گیا۔ اوپر آپ نے سختی کی پرکرتی میں یہ لکھا، اچھا رہنے دے، اس کو میں اردو میں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ لیں۔ اوپر آپ نے سختی کی نوعیت میں بعض فقہا لکھا ہے، جبکہ کافر مرد یا عورت سے نکاح کو جائز سمجھنے والوں پر کفر کا مسئلہ اجماعی ہے، اور یہ حکم قرآن ہے، تو پھر اختلاف کی گنجائش کہاں؟ ہاں، اوپر یہ بات انہوں نے لکھا تھا کہ بعض فقہا اس کو یہ کہتے ہیں، تو میں نے اس پہ سوال کیا تھا کہ بھائی یہ بعض فقہا نہیں بلکہ سارے مسلمان اس کو، سارے یہ جو ہے مسلمان ہی اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سوال بہت مہتوپورن ہے، اور اسلامی فقہ کے ایک سنویدنشیل اور تکنیکی پہلو کی اور اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے صحیح نوٹ کیا کہ میں نے لکھا تھا کہ کچھ فقہا غیر مسلم سے شادی کو جائز ماننے کو کفر ٹھہرا سکتے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سرسمتی سے ہے، یعنی اجماعی ہے، قرآن سے اسپشٹ ہے، اس لیے اسہمتی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اسے وستار سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے سوال کا اسپشٹ اور صحیح جواب دیا جا سکے۔ پھر یہ اردو میں جواب ہے تو اس کو رہنے دیں، پھر میں یہاں یہ کرتا ہوں۔ یہ کرے کہ ہندی قرآنی آدھار،
قرآن مجید میں غیر مسلم سے شادی کے بارے میں اسپشٹ آدیش موجود ہے مسلم پروش کے لیے۔ سورہ مائدہ میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی مہیلاؤں سے شادی کی انومتی دی گئی ہے، اور تمہارے لیے پوتر چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کی پوتر مہیلائیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے تم ان کے مہر ادا کرو۔ پھر یہاں لکھا حالانکہ مورتی پوجکوں مشرکوں سے شادی کی مناہی ہے، سورہ بقرہ 2 سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 221۔ اور مورتی پوجک مہیلاؤں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور نہ ہی مورتی پوجک پروشوں سے مسلم مہیلاؤں کا نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم کی شادی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مسلم ہو گیا تو پھر جاتی وغیرہ نہیں دیکھی جائے گی کہ کس جاتی کا، پھر مسلمان ہونا ہی کافی ہے اس سے شادی کے لیے۔ تو یزیدی کے اندر بھی جاتی دیکھی جاتی ہے، ورگ دیکھا جاتا ہے، ہندو دھرم کے اندر بھی، لیکن مسلمان کے اندر اسلام دیکھا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں کیا ہے، یہ تو خیر یہ پڑھ چکا ہوں شاید کہ دیکھتے ہیں۔ مسلم مہیلا کے لیے غیر مسلم پروش چاہے اہل کتاب ہو یا مورتی پوجک سے شادی کی انومتی نہیں ہے۔ یہ آدیش سورہ بقرہ 2:221 اور سورہ ممتحنہ سے لیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومنہ پرواسی مہیلائیں آئیں تو انہیں کافر پروشوں کی اور واپس نہ کرو، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، دونوں کے لیے حرام۔ اس کا کارن یہ ہے کہ بچوں کا دھرم عام طور پر پتا سے جڑا ہوتا ہے، اور اسلام یہ سنشچت کرتا ہے کہ پیڑھی اسلام میں اسلامی وشواس میں پلے۔ یہاں کیا ہے، ہندی کفر کا فتویٰ اور سرو سمتی۔ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ غیر مسلم، خاص طور پر غیر اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے علاوہ یا مورتی پوجک مسلمان نہیں ہو، اور اہل کتاب یعنی یہودی، یوں سمجھے کہ مسلمان یہودی اور عیسائی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سے نکاح کو جائز ماننا، یا مسلم مہیلا کا غیر مسلم پروش سے نکاح اسلامی فقہ کے انوسار ناجائز ہے، اور اسے شریعت کی اسپشٹ نکاراتمکتا مانا جا سکتا ہے۔ فقہا کے بیچ اس بات پر سرو سمتی ہے کہ یدی کوئی ویکتی جان بوجھ کر شریعت کے اس اسپشٹ آدیش کو اسویکار کرتا ہے اور غیر مسلم سے نکاح کو جائز مانتا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے آدیش کو نہ مانے، تو یہ وشواس سے وچلن ہو سکتا ہے جو کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہو گئی کہ اگر کوئی بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت غیر مسلم عورت سے شادی کر لیتی ہے اور وہ اسے صحیح سمجھ کے کرتی ہے، تو پھر وہ اسلام سے نکل جائے گا، مرد بھی نکل جائے گا، عورت بھی نکل جائے گی۔ اور کریں اس کا آدھار ارادی ارتداد کہتے ہیں کہ دھرم سے نکلنا، اس کا آدھار ارتداد کا سدھانت ہے۔ یہ ارتداد ہو گیا یعنی دھرم سے نکلنا ہو گیا۔ یدی کوئی مسلم شریعت کے کسی نشچت آدیش، ادھارن کے لیے قرآن کے اس پر آدیش کو جان بوجھ کر نکارتا ہے تو اسے مرتد مانا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ شخص مرتد مانا جائے گا۔ کوئی مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد آپ سمجھ لیں کہ یہ کافر سے بھی زیادہ سخت اس کا حکم ہو جاتا ہے مرتد کا، کافر سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سختی مرتد کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں آ گئی، یعنی بھی اسی سے ملتے جلتے سوالہ بہت آگے تک ہیں۔ تو میں نے یہاں
پھر دارالعلوم کے بھی فتوے کو بہت دور تک یہ سوال چل رہا ہے. آخر کا دیکھ لیتے ہیں کچھ. لگتا ہے کہ آخر میں کا ترجمہ بھی نہیں کیا. دیکھیں بہت سا چھوڑ ہی دیے ہیں. سوال جواب ہندی میں ہوا تھا تو یہ والا ہم لاسٹ والا پڑھ کر کے آپ کو سنا کر کے ختم کریں. یہاں کہ غیر مسلم سے نکاح کو جائز ماننے پر کفر کا فتویٰ. قرآنی آدھار. قرآن مجید میں غیر مسلم سے نکاح کے بارے میں اسپشٹ آدیش موجود ہیں. سورہ بقرہ 2:221 مورتی پوجکوں سے نکاح کی مناہی کرتا ہے اور مورتی پوجک مہیلاؤں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور نہ ہی مورتی پوجک پروشوں سے مسلم مہیلاؤں کا نکاح کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. سورہ ممتحنہ 60:10 یعنی سورہ 60 ہے اور آیت 10 کے اندر ہے کہ مومنہ مہیلاؤں کے غیر مسلم پروشوں سے نکاح کی مناہی کرتا ہے. اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومنہ پرواسی مہیلائیں آئیں تو انہیں کافر پروش کے اور واپس نہ کرو، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. پھر یہاں کہ مسلم پروش کے لیے اہل کتاب یہودی عیسائی مہیلا سے نکاح کی انومتی ہے، لیکن غیر اہل کتاب ہندو بودھ وغیرہ سے نکاح حرام ہے. اب ہے کہ فقہی سرو سمتی یہاں لکھ رہا ہے کہ فقہا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور شیعہ اس بات پر سہمت ہے کہ غیر اہل کتاب سے نکاح یا مسلم مہیلا کا غیر مسلم سے نکاح حرام ہے. اب یہاں دیکھیں، یدی کوئی ویکتی اس نشید کو جان بوجھ کر اسویکار کرتا ہے اور غیر مسلم سے نکاح کو جائز مانتا ہے تو یہ شریعت کے نشچت آدیش کی نکاراتمکتا ہے. فقہا کے انوسار شریعت کے کسی نشچت آدیش، اداہرن کے لیے قرآن یا سرو سمت حدیث کو جان بوجھ کر نکارنا کفر کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کے مول مانگوں سے وچلن ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ. دارالعلوم دیوبند حنفی مذہب سے سمبندھ نے اس معاملے پر اسپشٹ فتویٰ دیا ہے کہ یدی کوئی ویکتی غیر اہل کتاب سے نکاح یا مسلم مہیلا کا غیر مسلم سے نکاح کو جائز مانتا ہے تو وہ شریعت کے نشچت آدیش کی نکاراتمکتا کے کارن کفر کا دوشی ہو سکتا ہے. یہ فتویٰ حنفی فقہ کے سدھانتوں پر آدھارت ہے جو کہتا ہے کہ قرآن یا سرو سمت آدیشوں کی نکاراتمکتا ایمان سے باہر ہونے کا کارن بنتی ہے. اداہرن کے لیے دارالعلوم دیوبند کے فتووں جیسے کہ فتوی دارالعلوم یا آن لائن فتویٰ ڈیٹا بیس میں اس بات کی اسپشٹتا ہے کہ غیر مسلم سے نکاح کو جائز ماننا، خاص طور پر یدی یہ قرآن سے اس پر آدیش کے خلاف ہو، کفر تک جا سکتا ہے. پھر یہاں نیچے ہے لیکن اس کا ہندی ترجمہ نہیں کیا ہے تو اس کو رہنے دیں.